ماہ سفر کی 13، 14 اور 15 تاریخ صرف 3 لیمو لے کر آپ یہ عمل کر لو، آپ کے گھر میں مال و دولت کی بہار آ جائے گی۔ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے ساری زندگی کے لیے ہر طرح کی بندش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ بندش کاروبار میں ہو، وہ بندش نکاح میں ہو، وہ بندش شادی میں ہو، وہ بندش اولاد میں ہو، وہ بندش کسی گناہ کی وجہ سے لگ چکی ہو، وہ بندش کسی نے لگوا دی ہو جادو کے ذریعے، ہر طرح کی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ عمل اتنا قیمتی ہے، اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے مال و دولت کی ریل پیل کا یہ بادشاہ وظیفہ جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ دوست احباب کے لیے بہت تلاش کر کے عمل لاتا ہوں، اور الحمدللہ جو دوست احباب میرے وظائف کر رہے ہیں، میرے عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ 100% ان کو رزلٹ مل رہا ہے۔ اگر آپ کمنٹ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں، بعض دوست احباب کمنٹ میں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کو تیر بہدف پاتے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ آیات ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ زیادہ طویل وظیفہ نہیں ہے، زیادہ لمبا نہیں، زیادہ مشقت میں ڈالنے والا نہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے میں بہت کم ہوتے ہیں، لکھنے میں کم ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وظیفہ دیکھنے میں بالکل مختصر سا ہوگا لیکن یہ آپ کو ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ فرما لے گا۔ رب کائنات اس کی برکت سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ایسے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا کہ ہمیشہ آپ کو رزق ملتا رہے گا، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ آج لوگ جس مشکل کا شکار ہیں، آج اس مہنگائی کے دور میں جتنی پریشانیوں کا لوگ شکار ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں تمام دوست احباب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ استغفار کریں اور یہ 3 دن کا عمل کریں، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوست احباب کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میرے وظائف سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور جس دوست کو وظائف پڑھنے سے اگر تاثیر اور اثر نہیں مل رہا تو ہم اس کی تشخیص کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو پیناڈول کھانے سے ان کو آرام آ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بخار ہوتا ہے پیناڈول جتنی بھی کھائی جائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے بعض دوستوں کے ساتھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کرنے سے ان کو اثر اور تاثیر نہیں مل رہا ہوتا، اس کے اندر اور بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اور میں تمام چیزیں یہاں بتانے سے قاصر ہوں اس لیے کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، پھر دوست احباب اچھی طرح سماعت نہیں کرتے اور وظیفے کی تلاش میں اس کی کچھ شرائط کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر عمل کی تاثیر اور طاقت نہیں ملتی اس قدر کہ جب انہوں نے اس طریقے سے اس کی شرائط کے مطابق کیا ہی نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ موبائل بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو اگر آپ شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وظیفہ آپ کو اثر اور تاثیر دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ میرا عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جس طرح کی بھی رکاوٹ ہو، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ اس عمل کے آگے وہ ٹک نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ نے 3 لیمو لینے ہیں اور آیت الکرسی کا یہ عمل، اور آیت الکرسی کے بارے میں کون نہیں جانتا، اور قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے مختلف فرمان موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور کیا۔ ایک شخص آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا تجھے ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے جاؤں گا اور تجھ کو سزا دلواؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور میں بڑا غریب ہوں، تنگ دست ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا، محتاجی کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں، تو فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟
تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تمام قصہ بیان کیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگلی رات وہ پھر آئے گا، اس کا خیال کرنا، اور فرماتے ہیں کہ دوسری رات پھر اسی طرح ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضور کا علم غیب بھی واضح ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ تو دوستو اسی طرح دوسری رات پھر وہ شخص آیا، اس نے پھر آ کر اسی طرح گندم سے کچھ کھجوروں اور وہ جو زکوٰۃ کا مال تھا اس میں سے کچھ لینا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر کہا میں قیدی ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے اوپر ترس کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر ترس کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں پھر تیسرے دن پھر حضور نے، جب میں صبح ملا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ، میں نے پھر اسی طرح عرض کی، آقا نے فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں جب وہ تیسری رات پھر آیا اور میں اس کو کہا کہ میں آج تو تجھے ضرور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات بتا دیتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا، صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا، اور اگر صبح کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک تمہاری حفاظت فرمائے گا، شام تک تمہارا نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہر چیز کی رب کائنات حفاظت فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس بندے کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں آج بتاتا ہوں آپ کو کہ آیت الکرسی کو کس طرح پڑھا جائے تو ہر طرح کی بندش ختم ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جاتی ہے، فوراً حاجت چاہتے ہو، فوراً چاہتے ہو مال و دولت، یہ کوئی آپ کو صدیوں بعد نہیں ہے اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ملے گی، انہی 3 دنوں کے اندر رب کائنات اس کی برکت سے آپ کو مالدار بنا دے گا، اور اس سے بڑھ کر اس سے بڑا طاقتور عمل تو شاید ہی آپ کو کہیں سے ملے۔ تو آپ نے دوستو کرنا کس طرح ہے؟ اگر کوئی فقیر آج یہ عمل کر لے، کوئی محتاج کر لے، کوئی قیدی کر لے، کوئی غریب کر لے، جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مقروض کر لے، انشاءاللہ اجر آج یہ 3 دنوں میں فقیر بھی پڑے گا تو رب کائنات اس کو بھی مالدار بنا دے گا۔ حق تعالیٰ اس کو ایسے طریق سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہم و گمان کبھی اس کے خیال سے بھی نہیں گزرا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان لوگوں کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے اس کو آزمایا ہے، اور الحمدللہ جس کو بھی بتایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے 100% اس نے رزلٹ پایا ہے۔ اور اس طرح آپ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آئیے اس بات کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ جو کچھ پیچھے بیان ہوا آپ نے اس کو سنا، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کو آپ کی صحت کا بھی اندیشہ ہو کہ میری صحت بھی بگڑنے لگ گئی ہے، معاملات سارے بگڑنے لگ گئے ہیں، سارے ہر طرح سے راستے بند ہو چکے ہیں، تو دوستو یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے لیے تمام راستے صاف ہو جائیں گے، ہر پریشانی سے آپ نکل جائیں گے۔ تو دوستو آپ نے جس قدر بھی فاقے کے اندر مبتلا ہیں، جس قدر بھی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، انشاءاللہ آج ہی آپ کے رزق میں زیادتی ہونا شروع ہو جائے گی، برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ بس آپ یہ عمل کر لیں۔ دوستو آیت الکرسی کے ٹوٹل حروف ہیں 170۔ کتنے جی؟ 170۔ اور آپ نے اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، جتنے اس کے حروف ہیں، جتنے اس کے حرف ہیں، آپ نے اس کی تعداد کے برابر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے یہ سمجھنے والی بات جو ہے دوستو، سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے، 1 لیمو لے کر اپنے پاس لے آئیں اور اس لیمو کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے اس لیمو کو 7 بار اپنے سر سے گھمانا ہے، وارنا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وارنا ہے، 7 مرتبہ دائیں اور 7 مرتبہ بائیں جانب آپ نے اس کو وار کے اپنے پاس ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، ایک وقت رکھ لینا ہے، 3 دن تک آپ نے 170 کی تعداد کے برابر آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔
تصور یہ رکھنا ہے جو آپ کی حاجت ہو، جس مشکل میں ہو، کنوارے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے تو شادی کا تصور کریں، اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد کا تصور کریں، اور انشاءاللہ عمر بھر آپ کی آرام سے گزرے گی اب اس عمل کے بعد، اور رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، قرضہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جنات کی شیاطین کی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو دوستو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، 170 کی تعداد مکمل کر کے پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے اور 3 دن تک اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ 3 دن پڑھیں، اس کے بعد صبح و شام آپ اس کو 13 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، آگے بھی ساری زندگی آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی اور اس عمل سے آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو لیمو لیا ہوگا اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، یہ عمل پڑھنے کے بعد لیمو پہ دم نہیں کرنا، ہرگز دم نہیں کرنا، صرف آپ نے اس کو 7 مرتبہ اپنے سر سے وار کے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کر کے اس لیمو کے 4 ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت پر پھینک دینا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن یہ عمل کی اب ہر رکاوٹ اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں مال و دولت اس طرح آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو اس کے بعد صبح و شام 13 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔